آج 5 جولائی 2019 ہے، شوال المکرم 1440 ہجری ہے۔ تو آج میرا دل کیا کہ میں سورہ والضحیٰ کی مختصر تفسیر اور ترجمہ آپ کے سامنے پیش کروں۔ آخری جو 10 پارے ہیں ان میں سے میں نے زیادہ جو استفادہ ہے وہ عرفان القرآن کے ترجمے سے کیا۔ اس سے پہلے جو 20 پارے تھے اس میں استفادہ میں نے ڈاکٹر عبدالرؤف صاحب کے ترجمہ قرآن سے کیا، لیکن ترجمہ میں خود آسان کرتا رہا۔ جو تراجم ہوتے ہیں بہت مشکل ہوتے ہیں، ترجمے کی سمجھ بھی نہیں آتی، تو میں نے کوشش کی کہ ان سے استفادہ ضرور کر لوں لیکن ترجمہ اپنی زبان میں لکھوں اور بڑا ہی آسان ترجمہ ہو تاکہ لوگوں کو سمجھ آ جائے۔ تو آپ دیکھیں گے کہ ترجمہ بہت آسان ہے، جو اردو پڑھ سکتا ہے وہ اس کا ترجمہ اور تفسیر پڑھنے کے لیے بھی آپ کو کسی استاد کی ضرورت ہے، لیکن آپ اس کو پڑھیں تو اس میں آپ کو کسی استاد کی ضرورت نہیں پڑے گی۔ بڑا آسان ترجمہ اور بڑی آسان تفسیر ہے۔ والضحیٰ، قسم ہے آپ کے چہرے کی، چہرہ انور کی، کہ جو اس طرح لگتا ہے جیسے سورج چڑھا ہوا ہے۔ قسم ہے چاشت کے بعد سورج کے چڑھنے، تو آپ کا چہرہ اقدس کی روشنی اور چہرہ اقدس کی چمک اور چہرہ اقدس کا نور وہ ایسے ہی تھا جیسے سورج طلوع ہوا۔ والضحیٰ واللیل اذا سجا، اور قسم ہے رات کی جب وہ چھا جائے اور ایسے لگے کہ گویا آپ نے زلفیں کھولی۔ ما ودعک ربک وما قلی، جب وہی چند دنوں کے لیے رکی، آپ ان دنوں میں تھوڑے علیل تھے، تو پھر یہ سورہ والضحیٰ نازل ہوئی۔ جب 2.5-3 سال وہی رکی رہی الگ کی آیات کے بعد، 5 آیات سورہ الگ کی بعد، اس کے بعد سورہ مدثر نازل ہوئی۔ تو آپ کے رشتہ داروں نے، قریش مکہ نے، کفار مکہ نے، مشرکین مکہ نے، اور جس میں سب سے آگے آپ کا سگا چچا ابو لہب اور اس کی بیوی جمیلہ تھی، ام جمیل، وہ کہنے لگی کہ آپ کو آپ کے رب نے چھوڑ دیا، ناراض ہو گیا ہے جو آپ نے اپنا رب بنایا ہوا۔ تو اللہ تعالیٰ فرماتا ہے ما ودعک ربک وما قلی، آپ کے رب نے آپ کو نہیں چھوڑا اور نہ ہی وہ ناراض ہوا ہے۔ یہ جو کہتے ہیں یہ غلط کہتے ہیں، کوئی بات بھی کرتے تو اللہ تعالیٰ خود اس کا جواب عطا فرماتا ہے۔ وَلَلْآخِرَةُ خَيْرٌ لَكَ مِنَ الْأُولَىٰ، آپ کیوں گھبراتے ہیں؟ آپ کا ہر اگلا دن پچھلے دن سے بہتر ہوگا، آپ کے دین کا ہر اگلا دن پچھلے دن سے بہتر ہوگا۔ اگر ان 13 سالوں میں 150 مسلمان ہوئے ہیں، 200 مسلمان ہوئے ہیں، تو آپ دیکھیں گے کہ اگلے 10 سالوں میں 1,00,000 سے زیادہ مسلمان ہوئے ہیں۔ وَلَا سَوْفَ يُعْطِيكَ رَبُّكَ فَتَرْضَىٰ، اور آپ کا رب ان قریب آپ کو اتنا عطا فرما دے گا کہ آپ راضی ہو جائیں۔ جب وصال کا وقت آیا تو جبریل نے کہا حضور اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ آپ کا کیا ارادہ ہے؟
نبیوں کی جان قبض نہیں کی جاتی جب تک ان سے پوچھ نہ لیا جائے، اور ولیوں کی جان قبض نہیں کی جاتی جب تک وہ اپنا جسم سیدھا نہ کر لے۔ اگر کوئی اللہ کا ولی اللہ اپنا جسم سیدھا نہیں کرتا تو فرشتے اس کی جان نہیں نکالتا جب تک وہ بالکل سیدھا نہ لے۔ فَلَا سَوْفَ يُعْطِيكَ رَبُّكَ فَتَرْضَىٰ، تو آپ نے جبریل سے کہا جبریل جاؤ اللہ تعالیٰ سے پوچھو کہ میری امت کا کیا کیا ہے۔ جبریل نے کہا اللہ تعالیٰ فرماتا ہے میں آپ کو خوش کر دوں۔ آپ نے فرمایا نہیں، جاؤ پوچھ کے آؤ میری امت کی بخشش کر جائے۔ تو جبریل نے پھر یہ آیت تلاوت کی بَلَا سَوْفَ يُعْطِيكَ رَبُّكَ فَتَرْضَىٰ، کہ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے میرے محبوب آپ جب مقام محمود پہ بیٹھے ہوں گے تو آپ کو اتنا عطا کیا جائے گا کہ آپ خوش ہو جائیں گے۔ أَلَمْ يَجِدْكَ يَتِيمًا فَآوَىٰ، اور جب آپ یتیم تھے، آپ کے والد گرامی کا انتقال مثال آپ کی پیدائش سے پہلے چند مہینے پہلے ہو گئے، تو آپ جب پیدا ہوئے تو در یتیم تھے، اور پھر اللہ تعالیٰ نے 6 سال کی عمر میں آپ کی والدہ کا سایہ بھی اٹھا لیا، اور 8 سال کی عمر میں آپ کے دادا حضرت عبد المطلب کا سایہ بھی اٹھا لیا، اور پھر آپ کا گھر حضرت ابو طالب کا گھر ہو گیا جن کا کل یا پرسوں جن کی یوم ولادت تھی، اور پھر اس گھر کو اللہ تعالیٰ نے آپ کا مسکن ٹھہرا دیا، اور اس گھر کو معزز کر دیا، مکرم کر دیا، محترم کر دیا، عزت والا کر دیا۔ اور یہ یہاں پہ ذکر ہے حضرت ابو طالب کے گھر کا۔ طاہر قادری صاحب نے اس کا ایک اور ترجمہ بھی کیا ہے، وہ فرماتے ہیں کیا اس نے آپ کو مہربان پایا پھر اس نے آپ کے ذریعے یتیموں کو ٹھکانہ نہ دے دیا؟ یعنی انہوں نے جو مفعول ہے اس کو مقدم قرار دیا، یتیمن کو فآوا کا مفعول مقدم قرار دیا کہ اگر آپ اس کو پہلے پڑھیں اور اس کو بعد میں پڑھیں، کیونکہ قرآن کا اسلوب ہے یہ کئی جگہ ایسے قرآن میں کہ جو بعد کے الفاظ ہے اس کا مطلب پہلے آتا ہے، جو پہلے ہے ان کا مطلب بعد میں آتا ہے، تو ان کا ترجمہ انہوں نے یہی کیا وَوَجَدَكَ ضَالًّا فَهَدَىٰ۔ دالن کا ایک مطلب، یہ بڑے غور کی بات ہے، یہ دھیان رکھیں کہ عام طور پہ یہ کہتے ہیں دالن کا مطلب کیا کرتے ہیں؟ گمراہ۔ دالن کا مطلب کرتے ہیں گمراہ، لیکن دالن کا ایک مطلب نہیں، دال کا مطلب بہت زیادہ ہے۔ اب سورہ الحمد میں فاتحہ میں آپ غلط ضالین جو گمراہ، لیکن جب آپ ڈکشنری میں دیکھیں گے تو دال کا مطلب صرف گمراہ نہیں ہے، جو بھول جائے اس کو بھی کہتے ہیں دالن، یہ قرآن میں بھی کئی دفعہ آیا ہے، اور اکیلے درخت کو بھی دالن کہتے ہیں جو اکیلا۔ فَأَمَّا الْيَتِيمَ فَلَا تَقْهَرْ، یہ میرے اور آپ کے لیے ہے کہ تم بھی یتیم پر قہر نازل نہ کرو، تم بھی یتیم پر سختی نہ کرو۔ وَأَمَّا السَّائِلَ فَلَا تَنْهَرْ، اور تم لوگوں کے پاس بھی ہے، شخص ہے سننے والے، تم لوگوں کے پاس بھی اگر کوئی سائل آ جائے تو اس کو مت چھڑکو۔ وَأَمَّا بِنِعْمَتِ رَبِّكَ فَحَدِّثْ، اور جو اللہ تعالیٰ عطا کرے اس کا ذکر کیا کرو۔ یہ اس آیت کا استدلال میلاد سے کرتے ہیں، پھر انشاءاللہ اس پہ گفتگو کریں گے۔ وَمَا عَلَيْنَا إِلَّا